السلام علیکم، نیو ایٹ 9 کے ساتھ میں ہوں لقمان علی اور میرے ساتھ ہے ماہا اقبال. شامل کریں گے ہیڈ لائنز. معاون خصوصی برائے اطلاعات عاصم سلیم باجوہ کی خود پر لگے الزامات کی تردید. وضاحت دی کہ 22 جون 2020 کو اثاثے ڈکلیئر کیے. اس وقت اہلیہ کسی بزنس میں حصہ دار نہیں تھی. ان کی $19,000 کی سرمایہ کاری تھی. وہ 1 جون کو تمام انویسٹمنٹ دستبردار ہو چکی تھی. جھوٹی خبر کا مقصد میری ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے. Our future, economic future, is now linked to China. We probably have the best relationship with the United States right now. پاکستان کا معاشی مستقبل اب چین سے جڑا ہوا ہے. امریکہ کے ساتھ بھی عمدہ تعلقات ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو. پاکستان کے خلاف بھارتی اقدام پر خاموش نہیں رہنے کی وارننگ. کہا بعض ممالک کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے باوجود مسئلہ فلسطین ختم نہیں ہوگا. سعودی عرب ہمیشہ دوست رہے گا. چاہتے ہیں کہ OIC مسئلہ کشمیر کو زیادہ اہمیت دے. The military completely stands with all the democratic government's policies, whether it is with India, whether it is for peaceful solution in Afghanistan. Everywhere the military stands with us. Today there is no mega corruption scandal in Pakistan because at the top level we've controlled it. وزیر اعظم عمران خان ملکی صورتحال پر مطمئن. کہا کہ 2 برسوں میں کوئی میگا کرپشن اسکینڈل سامنے نہیں آیا. معیشت کی بحالی ایک رات میں ممکن نہیں. ہم خوابوں کی دنیا میں نہیں رہتے جہاں جادو کی چھڑی گھماتے ہی حالات تبدیل ہو جائیں گے. حکومت سنبھالی تو معاشی محاذ پر متعدد چیلنجز درپیش تھے. مشکل فیصلے کیے. فوج حکومت کی تمام پالیسیز کی حمایت کرتی ہے. حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن کی صف بندی. آل پارٹیز کانفرنس کے لیے 20 سپٹمبر کی ڈیٹ فائنل کر لی. رہبر کمیٹی اجلاس میں شرکاء کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر چڑھائی. سینیٹر عثمان کاکڑ نے کہا آپ نے ہمیشہ حکومت کا ساتھ دیا, اپوزیشن کی پیٹھ میں چھڑا گھونپا. کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے؟ اجلاس کے شرکاء کے فون اندر لے جانے کی اجازت نہ ملی. وزیر اعظم FATF سے متعلق قانون سازی کے لیے پرعزم. حکومتی اور اتحادی سینیٹر سے ملاقات میں کہا کسی جمہوری معاشرے پہ اپوزیشن کا رویہ ایسا نہیں ہوتا. بھارت چاہتا ہے پاکستان بلیک لسٹ میں جائے. اپوزیشن اپنے رویے سے بھارتی موقف کی تائید کر رہی ہے. یہ چاہتے ہیں بل پاس کرانے کے بدلے ان کے کیسز ختم ہوں. عمران خان کی آئندہ ہفتے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کی ہدایت. نواز شریف کو باہر کیوں بھجوایا گیا؟ نیو نیوز وجہ سامنے لے آیا. سابق وزیر اعظم کو امیون سسٹم متاثر کرنے والی بیماری ITP لاحق تھی. اس کی تشخیص کے لیے جینیٹک ٹیسٹ ضروری تھا. اس ٹیسٹ کی بنیاد پر انہیں لندن جانے کی اجازت ملی. نواز شریف کی مشکلات بڑھ گئیں. اراضی الاٹمنٹ کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہے. احتساب عدالت لاہور کا وزارت خارجہ کو لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے وارنٹ پر عمل درآمد کرانے کا حکم. کراچی کی بحالی کے لیے اسلام آباد میں بڑی بیٹھک. وزیر اعظم عمران خان کی کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کی کامیابی کے لیے بااختیار نظام تشکیل دینے کی ہدایت. کہا مسائل کی بڑی وجہ انتظامی اختیارات کا تقسیم ہونا ہے.
منصوبے کی کامیابی کے لیے مؤثر نظام بنانا ضروری ہے۔ وزیر اعظم کے دورہ کراچی کا شیڈول پھر تبدیل، اب ہفتے کو شہر کاٹ جائیں گے۔ پہلے تھرسڈے پھر فرائیڈے، ابھی سیٹرڈے کو آ رہے ہیں۔ میں صرف یہ کہہ دوں گا پروگرام بتا دیں، اس لیے کہ اور کام بھی ہوتے ہیں آدمی کو۔ اگر منع کر دیا جائے گا کہ نہیں لینے آئے، میں نہیں جاؤں گا۔ ملیں گے یا نہیں ملیں گے، بھائی بلائیں گے تو کیوں نہیں جاؤں گا؟ نہیں بلایا جائے گا تو زبردستی میں بھی نہیں گھس سکتا کہیں۔ پہلے جمعرات پھر جمعہ اور اب ہفتہ۔ سچ سچ بتا دیں کب کراچی آئیں گے؟ مجھے اور بھی بہت کام ہے۔ ایئرپورٹ پر اور ملاقات کے لیے بلائیں گے تو بسم اللہ، نہیں تو زبردستی کوئی نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا وزیر اعظم کو پیغام، کہتے ہیں سندھ حکومت نے خود بھی کراچی کے لیے 800 ارب کا پلان شروع کر رکھا ہے۔ وزیر اعظم کا کام تھا کہ ایسے موقع کے اوپر خود وہ کراچی میں بیٹھتے اور سندھ حکومت کے ساتھ چیف کے ساتھ مل کر وہ یہ سارے کام کرتے کراچی کے اندر اور اندرون سندھ۔ شہباز شریف نے حکمران جماعت کو آڑے ہاتھوں لیا، کہا تحریک انصاف صرف الزام تراشی کی سیاست کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کے سر پر تو صرف سیاسی مخالفین سے انتقام کا بھوت سوار ہے، کنٹینر پر کھڑے ہو کر بھی ہمیں ہی غدار کہتے رہے۔ اپوزیشن لیڈر کا خیبر پختونخوا میں بارشوں سے تباہی پر اظہار افسوس۔ اپوزیشن لیڈر کی مداح بے شمار۔ شہباز شریف کو کراچی سے لاہور واپسی کے سفر کے دوران فینس نے گھیر لیا۔ طیارے میں بچے، خواتین اور نوجوان سیلفیز بناتے رہے، لوگ ان کے کاموں کے معترف ہیرو قرار دے دیا۔ کہ بم مار دو ایک دفعہ، غریبوں کے اوپر جان چھوڑو۔ اب ہمارے ٹوٹیں گے تو ہم جائیں گے کہاں؟ یہی سہارا تھا، یہ بھی جا رہا ہے، ایسا نہیں کرو خدا کے لیے۔ نالے صاف کرو، عوام کو نہ صاف کرو۔ ہماری چھت نہ چھینو، گجر نالے پر غیر قانونی تعمیر کیے گئے گھر گرانے پر مکینوں کی دہائیاں۔ تجاوزات کے خلاف مہم دوسرے روز سست روی کا شکار۔ نالا سٹاپ سمیت کیفے پیالہ اور نارتھ ناظم آباد سے KMC کی مشینری غائب۔ عملہ تعمیرات گرانے کی بجائے سروے پر لگا رہا۔ شہر کے کئی علاقے اب بھی پانی پانی، سہولیات کی عدم فراہمی پر DHA دفتر کے باہر شہریوں کا مظاہرہ۔ خیبر پختونخوا میں مسلسل بارشوں کے بعد سیلاب ریلے، حادثے میں 30 افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مالاکنڈ ڈویژن سب سے زیادہ متاثر، سڑکیں، پل اور مکان بہہ گئے۔ اپر کوہستان میں بکھری موجوں نے تباہی مچا دی، 9 افراد جاں بحق ہو گئے، مکانات اور زرعی اراضی تباہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا سواق نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، ریلیف آپریشن تیز کرنے کی ہدایت۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں طوفانی بارش سے ابتر صورتحال۔ خوشاب میں حادثات 6 جانے لے گئے۔ حافظ آباد میں چھت گرنے سے 3 بچے جاں بحق۔ دریائے سندھ میں راجن پور کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ کچے کے کئی علاقے زیر آب۔ تربیلا ڈیم سے نکلنے والا بڑا ریلا 40 گھنٹے بعد لیا سے گزرے گا۔ رجحان کے اطراف کئی بستیاں سیلابی پانی میں ڈوب گئی۔ پاک فوج کا ریسکیو آپریشن۔ کراچی میں ایک اور بڑی آگ، کیماڑی میں آئل ٹرمینل میں شعلے بھڑک اٹھے۔ فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا۔ نجی کمپنی کے پیٹرول یونٹ میں آتش زدگی سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے، لاشیں نکالی گئیں۔ ٹرمینل سے تیل کی سپلائی بند۔ بھارت کو کلبھوشن جادو کے لیے وکیل کرنے کا پھر موقع دیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم، 6 اکتوبر تک مہلت دے دی۔ بھارت کو اپنے جاسوس تک کونسلر رسائی کی تیسری پیشکش کے جواب کا انتظار کرنے کی بھی ہدایت۔ بھارت میں اسلاموفوبیا کے موضوع پر اسلام آباد میں سیمینار۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا کہ مودی حکومت نے تعصبانہ رویوں پر مبنی بیانیے کو فروغ دیا۔ ہندوستان میں مسلمانوں سمیت تمام اقلیتوں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल किबला अयाज बोले, मोदी इस्लाम मुखालिफ नजरियात के हवाले से एक तारीख रखता है। मकबूजा कश्मीर में मजालिम भी दुनिया के सामने है। शाहिद खकान बैरून मुल्क उड़ान नहीं भर सकेंगे। सिंध हाई कोर्ट का NDPSO तकर्री केस में साबिक वजीर आजम का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का हुक्म। मुल्जिमान की अबूरी जमानत की भी तोसी।